بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا تھا اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر جنگ احد کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کے متعلق جو واقعات پیش آئے، کفار کتنے واصل جہنم ہوئے تھے اور صحابہ کرام کتنے شہید ہوئے تھے، وہ بھی تعداد ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر پڑھ لی۔ تو آج ایک واقعہ بیان ہوگا اور اس کے متعلق جو بھی انشاءاللہ تعالی وضاحت کرنی ہوگی وہ پیش کریں گے۔ تو پڑھتے ہیں۔ واقعہ رجیع۔ ہجرت کے چوتھے سال یہ دردناک واقعہ پیش آیا۔ قبیلہ عدل وقارہ کہ چند آدمی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کچھ صحابہ کرام کو بھیج دیں جو انہیں اسلام سکھائیں۔ آپ نے 10 صحابہ کرام کی ایک جماعت کو ان کے ساتھ کر دیا۔ جب یہ قافلہ رجی کے مقام پر پہنچا تو کافروں نے دھوکے بازی کر ڈالی اور دھوکے سے ان میں سے 8 مسلمانوں کو شہید کر ڈالا، جبکہ دو کو کفار نے مکہ لے جا کر فروخت کر ڈالا، یعنی ان کو غلام بنایا اور غلام بنانے کے بعد ان کو بیچ دیا۔ واقعہ بئر معونہ۔ ماہ صفر 4 ہجری میں بئر معونہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ عامر بن مالک جو بہادری میں مشہور تھا، وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، نہ تو اس نے قبول کی اور نہ ہی نفرت کا اظہار کیا، بلکہ اپنے ساتھ چند منتخب صحابہ کو بھیجنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کافروں کی طرف سے خطرہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ آپ نے 70 صحابہ کو بھیج دیا۔ جب یہ صحابہ کرام مکہ میں بئر معونہ پر پہنچے تو ان کے قافلے کے سالار آپ کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے، جو عامر بن ملک کا بھتیجا تھا۔ اس نے انہیں بھی دھوکے سے شہید کروا دیا اور قریب کے قبائل کو ملا کر ان صحابہ کرام پر حملہ کر دیا۔ صرف ایک صحابی حضرت عمر بن امیہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، باقی تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر جب یہ تمام واقعہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ کو شدید صدمہ ہوا۔ دھوکے سے صحابہ کرام کو ان دو واقعات کے اندر شہید کر دیا۔ تو یہاں پر ایک نام آیا ہے حضرت عمر بن امیہ، تو یاد رکھیں ایک ہوتا ہے عمر، ایک ہوتا ہے عمر۔ تو عمر اور عمر چونکہ دونوں کی لکھت ایک ہوتی ہے، دونوں کی کتابت ایک ہوتی ہے، تو ان کے اندر فرق کرنے کے لیے جو اہل عرب ہیں وہ واو کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جہاں پر واو آئے تو وہاں پر عمر مراد نہیں ہوتا بلکہ عمر مراد ہوتا ہے۔ تو بعض اس کو امرو پڑھتے ہیں یا امرو پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، بلکہ یہ کیا ہے، لفظ عمر ہے، عمر۔ واو صرف فرق کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو پڑھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ غزوہ بنو نذیر۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں بئر معونہ سے واپسی پر 2 ایسے کافروں کو قتل کر دیا تھا جنہیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دے چکے تھے، یہ سمجھے کہ انہوں نے بئر معونہ پر شہید ہونے والے صحابہ کرام کا بدلہ لے لیا ہے، لیکن بعد میں انہیں حقیقت معلوم ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کافروں کا خون بہا دینے کا اعلان فرمایا۔ اسی بارے میں گفتگو کرنے آپ قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ آپ کا معاہدہ انہی سے ہوا تھا۔ انہوں نے بظاہر بڑے اخلاق کا مظاہر کیا، مگر یہ چال چلی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ ایک دیوار کے نیچے بڑے احترام سے بٹھایا اور ایک شخص کو اوپر بھیجا کہ وہ اوپر سے ایک وزنی پتھر ان پر گرا دیں تاکہ یہ سب شہید ہو جائیں۔ اللہ کے
اللہ کریم نے آپ کو اس منصوبے کی خبر دی۔ آپ فوراً وہاں سے چپ چاپ اٹھے اور صحابہ کے ہمراہ واپس چلے آئے اور مدینہ شریف تشریف لا کر یہودیوں کی اس سازش کے بارے میں صحابہ کرام کو بتایا۔ انصار و مہاجرین سے مشورے کے بعد آپ نے ان یہودیوں کو پیغام بھجوایا کہ تم سے سازش کر کے معاہدہ توڑ دیا، تم نے سازش کر کے معاہدہ توڑ دیا، اس لیے اب 10 دن کے اندر مدینہ شریف سے نکل جاؤ۔ انہوں نے اس بات سے انکار کیا تو آپ لشکر لے کر نکلے اور یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک رہا۔ اس دوران آپ نے قلعے کے آس پاس کے کچھ درختوں کو بھی کٹوا دیا تاکہ ان میں چھپ کر یہودی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تنگ آ کر وہ یہودی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اپنا مکان اور قلعہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنا جتنا سامان اونٹ پر لاد کر لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں گے۔ آپ نے ان کی یہ شرط منظور فرمائی اور سوائے 2 افراد کے جو مسلمان ہو گئے تھے، بنو نضیر کے سب یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے مدینہ سے نکلے، اور کچھ تو خیبر میں جبکہ کچھ ملک شام میں جا کر آباد ہوئے۔ تو آج کے یہ 3 واقعات ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ ان کے بارے میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں۔